الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات صدق اللہ العظیم۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، بے پردگی کا بھیانک انجام کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ باتیں نہ میری ہیں نہ آپ کی، خیالات نہ آپ کے ہیں نہ میرے، تعلیم آپ کی ہے نہ میری، جو کچھ بھی ہے وہ فرمان رسول اور فرمان خدا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا منسٹر، بڑے سے بڑا عالم فقیہ محدث اور بڑے سے بڑا عابد اور زاہد جو کچھ کہہ سکتا ہے یا کہتا ہے، اس سے کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس میں بال برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا یہ ایمان ہو کہ نعوذ باللہ اللہ یا اللہ کے رسول سے بات کہنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس میں صحابہ سے پوچھا، بتاؤ عورت کے اندر کون سی خوبی سب سے زیادہ عمدہ ہے؟ صحابہ کرام نے مختلف جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ وہ عورت زیادہ اچھی ہے جو شوہر کی خدمت کرے، کسی نے کہا کہ وہ عورت اچھی ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، کسی نے کہا کہ رشتہ داروں کی، دوستوں کی، آنے والوں کی تواضع کرے۔ جس کے دل میں جو بات آئی اس نے وہ کہا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر گھر آئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جگر گوشہ رسول ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سے فرمایا، میں ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ ابھی سرکار کی مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ عورتوں میں سب سے اچھی صفت کون سی ہے، میں تم سے پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میرے سرتاج، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو اور اس نے بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ یہ صفت سب سے زیادہ احسن ہے، ایسی عورت سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ قابل احترام ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ اس قول کی روشنی میں آگے بڑھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی گھر پر گیا تھا اور پوچھ کر آیا ہوں، حسن و حسین کی ماں نے یہ بات کہی ہے۔ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے فاطمہ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ اپنے گھر کے حالات دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھروں کے حالات کیا ہیں۔ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو لوگ ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج دوستو ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن حیا و شرم نہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت علی کی بیوی نے، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نے جو بات کہی وہ آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بے حیائی، بے پردگی، اور پھر اس بے پردگی اور بے حیائی کو گناہ نہ سمجھنا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اس کو گناہ نہ جاننا یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جنوبی ہند کے آس پاس دیہات میں مسلمان عورتیں غیر مسلم مردوں سے پردہ ہی نہیں کرتی۔ کیا غیر مسلم مرد نہیں ہوتا؟ غیر مسلم کے اندر شیطانیت زیادہ ہوتی ہے، ایمان والے کے اندر کم ہوتی ہے۔ لیکن جو رسم و رواج، جو حالات ہم نے بنائے ہیں، خدا کی قسم اس کے نتائج
اور اس کے ثمرات اور اس کا رزلٹ نہایت ہی خراب ہے۔ واقعات اتنا ہیں کہ اگر بیان کیے جائیں تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ایک عالم وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے مشاہدات لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ مصر گیا۔ مصر میں آج بھی یہ دستور ہے کہ وہاں باقاعدہ قبریں نہیں بنائی جاتی، بلکہ ایک خاندان، دو خاندان مل کر زمین کے اندر ایک بڑا سا گھر بنا لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اس میت کے تابوت کو زمین کے اندر اس گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہاں کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین سرکاری طور پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سعودی میں بھی ایسا ہی ہے، دبئی میں بھی ایسا ہی ہے، اور مصر میں بھی ایسا ہی ہے۔ جہاں قبرستان ہوتا ہے اس کے احاطے میں غسل دینے کے کمرے ہوتے ہیں، وہاں تمام تر انتظامات ہوتے ہیں۔ مرد کی میت کو مرد غسل دیتا ہے، عورت کی میت کو عورت غسل دیتی ہے۔ وہ مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست مردوں کے غسل دینے پر حکومت کی طرف سے مامور تھے۔ ایک عورت کی میت لائی گئی جو غسل دینے والی تھی۔ اس نے غسل دینے والے شخص سے کہا کہ میت اتنی زبردست بھاری ہے کہ مجھ سے اکیلے غسل دینا مشکل ہو رہا ہے، لہٰذا اگر تم ساتھ دو تو اچھا ہے۔ تو اس غسل دینے والے نے کہا کہ یہ میت تو عورت کی ہے، مرد ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا، لہٰذا میں اس عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ عورت پھر اندر چلی گئی اور جیسے تیسے کر کے اس کو غسل دے کر کفن پہنا دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم 10 آدمیوں نے مل کر جنازہ اٹھایا تو ہم سے بمشکل جنازہ اٹھا۔ جنازے کی نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد وہیں قریب ہی میں میت کو بڑی احتیاط کے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے جہاں اس کا تابوت رکھنا تھا۔ ابھی میت کو تابوت میں رکھ کر بھی نہیں پائے تھے، وہ تابوت ٹوٹ گیا، میت کا جسم پھول گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کو حیرت ہو گئی، بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میت کی جو آنکھیں تھیں وہ باہر آ گئیں۔ میت کے اہل خانہ میں سے ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کو کس حالت میں دیکھا ہے، وہ بیان کرو۔ یہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیان کرو، عذاب قبر برحق ہے، سچا ہے، اس میں کسی کو شبہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ نے عذاب قبر کے متعلق بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں، اللہ نے آخرت کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جسم اتنا بڑا ہو گیا کہ 10 آدمیوں سے بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ پھر تابوت خود بخود ٹوٹ گیا، میت کا جسم پھول کر کئی آدمیوں سے بڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ ہماری والدہ پر رحم فرمائے، ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ پوچھا کہ کیا گناہ تھا ان کا، کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نماز کی پابند تھی، لیکن گھر میں کوئی بھی مہمان آیا، چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، چاہے اس سے رشتہ ہو یا نہ ہو، چاہے جانتی ہوں یا نہ جانتی ہوں، سب کے سامنے آتی تھیں، زینت بہت زیادہ کرتی تھیں، فیشن بہت زیادہ کرتی تھیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ امی جان زیب و زینت سے اپنے شوہر اور اپنے بھائی، اپنے باپ کے سامنے رہ سکتی ہیں، لیکن غیر محرم کے سامنے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے بات نہیں مانی، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، ہم سب گھر والوں نے دیکھا وہ اتنی حسین و جمیل تھیں، لیکن ان کا چہرہ کالا ہونا شروع ہو گیا تھا، ایک طرف سے چہرہ سیاہ ہونا شروع ہوا جیسے کوئی سیاہی لیپ رہا ہو۔ اس وقت ہم نے سمجھ لیا کہ والدہ پر عذاب ہونے والا ہے۔ یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ دن کی بات نہیں۔ گوجرانوالا بہت مشہور شہر ہے، وہاں پر چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی کو دفنا کر جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ لڑکی کے والد کی جو ضروری کاغذات تھے وہ وہیں لاحد میں گر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی اٹھا لیں گے، لیکن میت کو دفنا بھی دیا۔ جب گھر آئے تو یاد آیا کہ ضروری کاغذات جو قبر میں گرے تھے وہ اندر رہ گئے تھے۔ اس نے اپنے نوکر کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو۔ انہوں نے قبر کھودی اور پتھر کو ہٹایا۔ پتھر ہٹاتے ہی ایک چیخ نکل گئی۔ انہوں نے جو منظر دیکھا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ لڑکی بیٹھی ہے، اس کے بالوں سے اس کی دونوں ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں، ایک سانپ کی طرح کا کوئی جانور اس کے سر پر بیٹھا ہوا ہے۔ جلدی انہوں نے قبر کو بند کیا اور واپس گھر آنے پر ان کو اتنی ہیبت ہوئی
کہ चंद ही दिनों में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। घर वालों से मालूम किया गया लड़की का कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इतना बड़ा अजाब दिया गया। कहा कि कोई ऐसे बड़े गुनाह के काम तो नहीं करती थी, अभी चंद महीने पहले शादी हुई हमारे ख़ानदान में, तो उसने फैशनी बाल कटवाकर फैशनी कपड़े पहनकर बेपर्दा होकर शादी में शिरकत की, और जितने भी हम उमर मामूजाद, चचाजाद, खालाजाद, जितने भी रिश्ते के भाई होते हैं सब के सामने बेपर्दा रही। उसके भाइयों ने मना किया कि ये इस तरह से मिलना जायज़ नहीं है। इसके चंद दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने उसको ये सज़ा दी। दोस्तों, आज हम अपने बच्चियों को ख़ास तौर से पर्दे में रखने के लिए तैयार हैं। एक मौलाना जो है वो फरमाते हैं कि मदीना के करीब एक शहर है, जब हिंदुस्तान से गए तो अपने बच्चों के फ़ोटो लेकर गए। इत्तफाक से उनकी एक 8 साला बच्ची थी, उसका भी फ़ोटो लेकर गए। किसी शेख से उनकी दोस्ती थी, उन्होंने वो फ़ोटो दिखलाए कि ये मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये फ़लाँ है। उन्होंने एक फ़ोटो को देखकर पूछा ये कौन है? कहा कि ये मेरी बेटी है। कितने साल की है? बताया 8 साल की है। शेख ने कहा कि तुमने अपनी बच्ची को बुर्का नहीं पहनाया, 8 साल की बच्ची हो गई, उसको तुमने पर्दे में नहीं रखा और तुम हमें दिखा रहे हो। आजकल हम सऊदी अरब वालों को कहते हैं, उनके अंदर खामियां निकालते हैं, नहीं मालूम उनकी कितनी खराबियां गिनवाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी उनमें जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, खुदा की कसम हमारे यहाँ क़यामत तक भी पैदा नहीं हो सकती। आज भी उनके यहाँ असूल है कि जब बच्चा 10 साल का हो गया तो जिस कमरे में उसकी बहनें रहती हैं उसको कमरे में आने की इजाज़त नहीं है। ऊपर हो या नीचे, जिस हिस्से में बहनें रहती हैं उस हिस्से में भाई को आने की इजाज़त नहीं। इतना पर्दा है अहले अरब में। हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ फरमाए, मैंने कई मरतबा ये बात कही और कहता भी हूँ, खुदा की कसम मैं दिल से बहुत ही मगमूम होकर कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज हैं वो आज तक भी ख़त्म नहीं हुए। इलाकों में शादियाँ होती हैं तो औरतें दूल्हा से ऐसे मिलती हैं जैसे ये दूल्हा उसी के लिए है। सैकड़ों औरतें दूल्हा से मिलती हैं, गले मिलती हैं, मुसाफा होता है। बेहयाई बेशर्मी का बाज़ार बिल्कुल गर्म रहता है और किसी को ये तौफीक नहीं होती कि बात कह दे कि भाई ये शरीयत में गुनाह है। हजूर ने फरमा दिया देवर के बारे में कि देवर मौत है भाभी के लिए, देवर मौत है यानी उसके ईमान को ख़त्म करने वाला है। मौलाना सैयद अब्दुल कादिर आज़ाद नव्वरल्लाहु मरकदहू के बारे में एक आलिम फरमा रहे थे, लाहौर की बादशाही मस्जिद के इमाम व ख़तीब थे। जब कभी लाहौर जाना होता तो वो आलिम फरमा रहे थे कि मेरा क़याम हज़रत के यहाँ रहता। मैंने एक अजीब व गरीब बात वहाँ देखी, खुदा की कसम मैंने किसी आलिम को जो है ये बात नहीं देखी। वो हुकूमत के ए ग्रेड के मुलाजिम थे, उनकी पोजीशन हुकूमत के नज़दीक एक वज़ीर के बराबर थी। चूँकि ये शाही इमाम थे, तनख्वाह भी वज़ीर के बराबर थी। उनको मस्जिद के पीछे एक बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ था और मैं भी उसमें ठहरता था। उनके एक भाई थे मोहम्मद खालिद साहब, गर्मी का मौसम था। मैंने कहा खालिद मियाँ ठंडा पानी लाओ, जिसमें बर्फ़ ज़्यादा हो पानी कम हो। वो गए अंदर की रिहाइश गाह, एक कोने में जाकर खड़े हो गए, 4-5 मिनट तक खड़े रहे। इसके बाद अंदर से हाथ आया, जग लिया, उसके बाद फिर पानी भरा जग वापस किया। मैं भी अपनी जगह से देख रहा था। जब वो आए मैंने कहा खालिद मियाँ तुम मौलाना के भाई नहीं हो? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सगा भाई हूँ। तो मैंने पूछा फिर आप घर में क्यों नहीं गए? आपको तो घर में जाना चाहिए था, आपके भाई का घर है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औरत के लिए देवर मौत है। मौत मेरे बड़े भाई साहब जो हैं, अगरचे उनकी उम्र 60 साल है और मेरी उम्र जो है उतनी नहीं है, लेकिन इस उम्र के फ़र्क के बावजूद मौलाना की अहलिया मुझसे पर्दा करती हैं, क्योंकि मैं उनका देवर हूँ। मैं घर के अंदर नहीं जाता, बाहरी से आवाज़ देकर सारा काम लेता हूँ। मेरी रिहाइश अलग है। आज कोई ऐसा मुत्तकी आदमी है, अल्लाह उनके मरातब को बढ़ाते हैं, जिसके अंदर जितना तकवा होता है। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, अच्छे नेक मर्द को नेक और अच्छी औरतें मिलती हैं और नेक और अच्छी औरत को अच्छा और नेक मर्द मिलता है।
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کو خبیث عورتیں اور خبیث عورت کو خبیث مرد ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں پردے کا لحاظ نہیں، یہاں تو عورتیں گھر کی چھت پر کھڑی ہو کر اپنے بال سکھاتی ہیں، پھر گلی کے نکر پر گھر کے گیٹ پر کھڑی ہو کر بال سکھاتی ہیں، غیر مردوں کو دکھاتی ہیں، جو سراسر حرام ہے۔ مرد ان کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں، مرد رشتہ دار آ رہے ہیں، دوست احباب آ رہے ہیں، فیشن بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ کنواری لڑکی میں بھی اتنی حیا اور شرم نہیں ہوتی جتنی کہ اللہ کے نبی میں تھی۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ جائیں تو میں اپنی اہلیہ سے بات کروں، لیکن لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کسی کو خیال نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، اے نبی کہہ دو کہ نبی کی بیویوں سے پردہ ہے، نامحرم سے پردہ ہے، پردے کا باقاعدہ حکم آ گیا، عورتوں کو اب پردے میں رہنا ہے۔ ایک صحابی جا رہے تھے، جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو حضور نے پردہ کھینچ دیا اور کہا کہ پردہ ہے۔ اس طرح عمل ہوتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج دور ایسا ہے کہ آپ اپنی بچیوں اور بچوں کو اسکول اور کالج نہ بھیجیں، بھیجیے، لیکن دوستو اللہ سے آپ جیسا مانگیں گے ویسا ہی ملے گا۔ اگر آپ پردے والی ملازمت چاہیں گی تو اللہ دیں گے، اگر بے حیائی والی ملازمت چاہیں تو بے حیائی والی ملازمت ملے گی۔ یہ تو ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم کو کس حساب سے رہنا ہے، ہم کو اسلامی احکامات کے ساتھ رہنا ہے یا شیطانی احکامات کے ساتھ رہنا ہے۔ آج جو عورتوں کا خلط ملط ہے، یہ مغربی تہذیب ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی کلاس میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں۔ آج امریکہ اور برطانیہ میں خاص طور سے ابھی تقریباً 2 یا 2.5 مہینے پہلے ایک خبر آئی کہ برٹش گورنمنٹ باضابطہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ مخلوط تعلیم نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس لیے لڑکیوں کی کلاس الگ ہونی چاہیے اور لڑکوں کی الگ ہونی چاہیے۔ اسلام یہی تو کہتا ہے، لیکن جب ناجائز حمل ٹھہر جاتے ہیں، حرام کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ پھرتے ہیں پھر کہ ناک کٹ گئی۔ امریکہ میں ہر سال 6 لاکھ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں۔ اس بے راہ روی اور اس بے حیائی کا نتیجہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں حدود اسلام میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عورتوں میں شرم و حیا پیدا فرمائے، اور اس کے رسول نے جو ایک حد مقرر کی ہے اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔